شریعت کا ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ پکڑ کر کے مدینے تک لے جانے والے کا نام احمد رضا خان ہے. ہم کیا جانتے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو مصطفیٰ کیا. امام احمد رضا خان کی ذات دیکھو پیارے, توجہ ہے سب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی شخصیت. آج لوگ کہتے ہیں کیا صرف اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا ہے, علم دین پر کسی اور نے نہیں لکھا؟ کیا ساری کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں؟ کیا اور کسی اللہ کے ولی, کسی عالم, کسی بزرگ نے دین کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا؟ بڑے اکڑ کے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنو بھائی, ہم ہر بزرگ کی عزت کرتے ہیں, ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں, ہم ہر عالم کی قدر کرتے ہیں, ہم سب کی عزت و احترام, قدر و منزلت اپنی نظروں میں رکھتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کے گیت گانے کی وجہ کچھ اور ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دور میں کسی نے کچھ نہیں لکھا تھا, ہم کہتے ہیں ہاں لکھا تھا, بہت لکھا تھا, لیکن جو کمال رب نے احمد رضا کو دیا وہ کسی مصنف کو نہیں دیا. اس لیے کہ جب مکہ المکرمہ وہ جگہ جہاں آمینہ کا لال پیدا ہوا, رب کا محبوب کردگار پیدا ہوا, دونوں عالم کا مالک, دونوں عالم کا مالک و مختار پیدا ہوا, اس سرزمین پر جب نبی کے علم غیب پر کیچڑ اچھالا گیا تھا, جب مصطفیٰ کی عظمت سے کھلواڑ کیا گیا تھا, تو اس وقت بھی مکے کی سرزمین پر ہزاروں عالم تھے. دنیا کے کونے کونے سے علماء وہاں موجود تھے, لیکن ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے, ان باطل طاقتوں کا منہ توڑنے کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان نئی مختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب ہندوستان حضرت علامہ حماد صاحب قبلہ, شاعر ہندوستان نئی مختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آنے دیجئے نہیں بھائی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. دیکھیں ہندوستان کا عظیم شاعر حضرت مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ. نعت سنو گے یا تقریر؟ فی الحال تھوڑی دیر اور برداشت کرنا. جو بھائی جہاں بیٹھے تھے وہ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد ماجد الجود والکرم والہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات کہاں چل رہی تھی؟ خاموش. بات کہاں چل رہی تھی؟ مکہ شریف میں. سبحان اللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. تو مکے کی دھرتی پر عالم تھے, علم والے تھے, لیکن باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان ظالموں کو تندہ شکن جواب دینے کے لیے قلم کے اندر ذوالفقار حیدری کے جلوے سما کر, جس کے ہاتھ میں میرے نبی نے قلم دے کر کے اس مورچے کو سنبھالنے کے لیے کعبے کی سرزمین پر کھڑا کیا تھا, وہ کوئی اور نہیں احمد رضا خان کی ذات ہے. مطلق اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب
कौन? एक वो गुलाम होता है जो खुद खिदमत करे, एक वो होता है जिससे आका खिदमत लेता है। खिदमत सब करते हैं, लेकिन जिससे मेरे आका ने खिदमत ली है वो अहमद रजा के साथ है। क्या बात, जब तुम्हारे सीने से ये इश्क़ मुस्तफा की ये दौलत के मेरे आका को रब ने इल्म गैब अता फरमाया है, जब ये दौलत तुम्हारे सीने से छीनी गई, सुन्नियत तड़पने लगी, आशिक का दिल तड़पने लगा, हर आशिक रोने लगा। ए परवरदिगारे आलम, तेरे मुस्तफा का इश्क सीने से निकाला जा रहा है। ए परवरदिगारे आलम, हर दौर में फितनों ने जन्म लिया है, हर दौर में फितनों का जवाब तूने अता फरमाया है। ए मौला, सिद्दीक अकबर के दौर में जब मुनकिरीन ज़कात ने अपनी ज़बान खोली थी, तब तूने सिद्दीक अकबर के हाथ में तलवार इंसाफ अता फरमाई थी। ए मौला, हर दौर में जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कहीं इसी तलवार को लेकर फारूक आज़म नजर आ रहे हैं, कहीं इंसाफ की तलवार लेकर उस्मान गनी नजर आ रहे हैं, कहीं इंसाफ की तलवार लेकर मौला अली नजर आ रहे हैं। जुल्म हद से बड़ा है तो करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन आ गया है। यजीदियत को मुंह तोड़ जवाब देकर के अली असगर ने सारी दुनिया पर फतेह हासिल कर ली थी। ए परवरदिगारे आलम, जब मामून जन्म लेता है तो इमाम अहमद बिन हंबल को पैदा किया जा रहा है, अगर अकबर जन्म लेता है तो परवरदिगारे आलम मुजद्दिद अल-फ़िसानी को पैदा किया है। ऐ मौला, अब हर तरफ से फितने हैं। कोई मेरे मुस्तफा की खत्म नबूवत पर एतराज कर रहा है, कोई मुस्तफा के इल्म गैब पर एतराज कर रहा है, कोई मेरे मुस्तफा को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है, कोई मेरे मुस्तफा को गधे और जानवरों के इल्म से तशबीह दे रहा है, कोई मेरे मुस्तफा को चमार से ज्यादा जलील लिख रहा है। ए परवरदिगारे आलम, क्या अब सुन्नियों का ईमान नहीं बचाया जाएगा? क्या हमारे दिलों का कोई टूटा हाल को जोड़ने वाला नहीं आएगा? सुन्नियों ने सिस्कियां ली थी, रो रो करके रब की बारगाह में अरीज़े पेश किए थे। जब सुन्नियों की ये इल्तिजाएं अर्श इलाही से जाकर के टकराई है, बारगाह रब्बुल इज्जत में जब ये आरज़ूएं पहुंची है, तो बारगाह रब्बुल इज्जत में इनकी मकबूलियतों का ये मुस्तैजा फिजा मिलता है। अरे सुन्नियों, परेशान मत हो, हर फितने से निपटने के लिए, मैं हर फितने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूँ, अहमद रजा दे रहा हूँ। जो अहमद की रजा बन करके आएगा, हर फितने को मुंह तोड़ जवाब दे करके चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना हम्मद रजा साहिब किबला। सुनो, आज लोग मुजद्दिद होने का दावा कर रहे हैं, बड़े शौक हो रहे हैं मुजद्दिद बनने के। दो चार लोंडे लफांडे इकट्ठे किए, नारे लग रहे मुजद्दिद नवाज़ी, मुजद्दिद नवाज़ी। इन्हें खुद नहीं मालूम मुजद्दिद कहते किसको हैं। मैं बड़े खुले अंदाज में आपको बताना चाहता हूं, मुजद्दिद की सबसे बड़ी पहचान ये है कि मुजद्दिद जो भी ज़बान से बोलता है वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि 1300 साल का इल्म किताबों को अता फरमाता है। क्या बात, क्या बात। मुजद्दिद के लिए शर्त है, ये शर्त है मुजद्दिद के लिए। मुजद्दिद वो होता है कि जो बुराइयों का खात्मा करके, बिदातों को काट कर, फसादों को फेंक कर सही और साफ दीन कौम के सामने पेश करता है। ये होता है मुजद्दिद। मुजद्दिद कभी अपनी राय से नहीं कहता मेरी राय ये है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी की राय भूल गया, कहता मेरी राय ये है, मेरी राय ये है। मुजद्दिद कभी अपनी राय बयान नहीं करता है, बल्कि सच तो ये है कि ज़बान मुजद्दिद की होती है, कलाम मेरे मुस्तफा का होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि अहमद रजा ने एक भी फतवा अपनी राय से दिया हो। इमाम अहमद रजा खान ने इस कौम को फतावे रज़विया जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। क्या बात। जब जाहिलों को उर्दू आती ही नहीं तो फतावे रज़विया क्या खाक समझेंगे?
فتاوی رضویہ نہیں سمجھ سکتا وہ احمد رضا کو کیا خاک سمجھے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کا اصول دیکھیں۔ امام عشق و محبت جب کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن سے دلیل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اجماع امت لاتے ہیں، پھر اس کے بعد قیاس لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد قیاس سے پھر دلائل کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ صاف ستھرا کر کے قوم کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ طریقہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کا طریقہ ہے، عثمان غنی کا طریقہ ہے۔ آج کے یہ لونڈے لفانڈے نعرے لگاتے مجدد رواستی، ابے سن، جو رائے سے بات کرے وہ مجدد نہیں ہو سکتا، جو شریعت کو چھپائے وہ مجدد نہیں ہو سکتا، جو سب کے من کی کہے وہ مجدد نہیں ہو سکتا، جو سنے کلیت پھیلائے وہ مجدد نہیں ہو سکتا۔ مجدد وہ ہوگا جو شریعت مصطفیٰ کو صاف کر کے قوم کے سامنے پیش سبحان کرے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جانتے ہیں تمہیں بہت اچھی طرح، تم ایم اے کر کے مجدد بن بیٹھے، اور میرا امام جب اپنے نبی کی بارگاہ میں گیا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے ہیں، قسم خدا کی کیا عشق میرے اعلیٰ حضرت کو نبی سے تھا۔ جب مدینے کی سرزمین کے قریب پہنچے نا، مکے سے چلے مدینے کے قریب پہنچے، دیکھا مصطفیٰ کا شہر قریب آنے والا ہے، اتنی سستی سے نہیں، نیند آنے لگی۔ کہاں پہنچے؟ مدینے کی زمین قریب ہے۔ عشق ہو تو ایسا، ارے ٹی وی پہ رونا کوئی کمال نہیں، ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ویڈیو میں رونا کوئی کمال نہیں، کمال تو جب ہے جب راتوں میں اٹھ کر اس کے مصطفیٰ نے تنہائی میں آنسو بہائے۔ انٹرنیشنل اسلامی ایمان بریلی سے نہیں، مکے سے چلا ہے مدینے کے لیے، مصطفیٰ کا شہر آیا ہے، قسم خدا کی میرے امام نے جوتے اتار دیے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، ہائے ہائے، احمد رضا یہ بریلی نہیں، یہ بنارس نہیں، یہ عبد نہیں، بلکہ یہ ساری دنیا کی جان مدینہ المنورہ ہے۔ جی واہ 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 واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جوتے اتار دیے، چپل اتارے، چلنے لگے۔ وہ ایک بات بتاؤ، جب مصطفیٰ کا گنبد خضرا کی وہ سنہری جالیاں، وہ کلش، وہ مسجد نبوی کے مینار میرے رضا کی آنکھوں کے سامنے آئے، ہائے ہائے، واہ واہ، عاشق ہے، دیوانہ ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ امام مصطفیٰ کا وہ نظارہ نگاہوں کے سامنے ہے، چپل نہیں، پیر میں ننگے پیر ہے، مدینے کی سرزمین پتھریلی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، تیز نوکیں ہیں پتھروں کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میرا امام دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، نظریں مصطفیٰ کے مزار پہ ہیں، قدم خود بخود بڑھتے جا رہے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے، اللہ اکبر اپنے قدم، اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی گئی، امام احمد رضا قوم کو پیغام دیتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے، جس کی محبت میں زندگی بھر تڑپا ہوں، اس نبی کا دیار آ گیا ہے، جس کے لیے میں نے کربٹ کربٹ آہیں بھری ہے، وہ مصطفیٰ کا شہر آ گیا ہے، وہ مصطفیٰ کا دیار مقدس آ گیا ہے، جس کے لیے احمد رضا جیتا رہا، وہ زمین آ گئی ہے، وہ مقدس مقام آ گیا ہے، امام احمد رضا دوڑتے جا رہے ہیں، اچانک 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 امام احمد رضا کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا، امام احمد رضا کے پیر میں کانٹا چبھا، اعلیٰ حضرت کا قدم وہیں ٹھہر گیا، اعلیٰ حضرت کا درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، تو جواب ملتا ہے نادان یہاں درد کی پرواہ کون کرتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیا احساس زندگی کسے ہے؟ یہ جس کا کوچا ہے
یہ جس کی گلی ہے زندگی احمد رضا پہلے ہی اس کو بیچ چکا ہے، اس کے نام کر چکا ہے، اب درد کی پرواہ کسے ہے؟ اے احمد رضا پھر قدم کس لیے ٹھہر گئے؟ تاریخ بتاتی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنا قدم پکڑا، پکڑنے کے بعد اٹھایا، یہ تو انگلیاں پکڑی اور وہ کانٹا نکالا، نکالنے کے بعد عشق کا امام دنیا کو عشق کا درس دے رہا ہے، میرا امام اس کانٹے کو ہونٹوں سے لگا کر چوم رہا ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہا ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ درد کے آنسو تھے نہیں، یہ تکلیف کے آنسو تھے نہیں، کوئی آنسو نہیں تھا، یہ پھر کون سا آنسو تھا؟ کہا یہ عشق مصطفیٰ کا آنسو تھا۔ کس بنیاد پہ نکلا تھا احمد رضا کی آنکھ میں یہ آنسو؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے جنگل کے کانٹے، اے مصطفیٰ کے شہر کے کانٹے، ذرا دیکھ تو صحیح تیری چونچ کتنی نرم و نازک ہے، احمد رضا کا تلوا کتنا سخت ہے، اگر تو جس وقت میرے پیر میں چبھا تھا تیری چونچ ٹوٹ جاتی تو احمد رضا مصطفیٰ کو میدان محشر میں کے جواب دیتا، احمد رضا کو یہ الجھن تھی، اگر تیری نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا مصطفیٰ کے سامنے کس چہرے سے جاتا؟ آپ آنکھوں سے لگا کے فرماتے ہیں اے مصطفیٰ کے چہر کے کانٹے، تیری جگہ احمد رضا کے قدموں میں نہیں بلکہ احمد رضا کے دل میں ہے۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن امام احمد رضا کانفرنس، حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ۔ بہت اچھا مثال عشق کی جو میرے احمد رضا سے ملتی ہو، میری قوم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف عشق کا امام نہیں، صرف پیار کا امام نہیں، بلکہ میرے رب نے امام احمد رضا کو بطفیل مصطفیٰ ساری سنیت کی امامت کا جھنڈا عطا فرمایا۔ یہ نعرے لگاتے ہم مجدد ہم مجدد، ہم کہتے ٹی وی کو تو نے جائز کر دیا، بتا نبی کے زمانے میں جائز تھی؟ صحابہ کے زمانے میں تھی؟ تابعین کے زمانے میں تھی؟ تبع تابعین کے زمانے میں؟ ائمہ مجتہدین کے زمانے میں؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں؟ مفتی اعظم کے زمانے میں؟ یہ کہاں کا مجدد نکلا یہ ٹی وی کو سب سے پہلے جائز کر کے قوم کے حوالے کرے؟ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ابے جو فتوے بیچتے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ قوم کا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ تم جب فتوے بیچ سکتے ہو، سندیں خرید سکتے ہو، تو تم بدرجہ اعظم اس قوم کو بیچ سکتے ہو۔ اس قوم کو کوئی لٹیرا مجدد نہیں چاہیے، اس قوم کو وہ مجدد چاہیے جو جان تو دے دے مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے دے۔ اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ہے، نہ خاندان اعلیٰ حضرت کل بکا تھا، نہ آج بکا ہے، نہ قیامت تک بک سکتا ہے۔ کل ہمارا مجدد احمد رضا تھا، آج بھی ہمارا مجدد احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا صاحب، زندہ باد بھائی، زندہ باد حضرت، بہت اچھا۔ تعریف دیکھ لو، ڈیفینیشن دیکھ لیجئے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو پچھلے مجدد کی تردید نہیں کرتا، جو پچھلا مجدد لکھ گیا اسی کو فالو کرتا، اسی کو آگے بڑھاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے، کیا اعلیٰ حضرت کے گھر کے عقیدے تھے؟ شہر بریلی کے عقیدے تھے؟ کیا ہندوستان کے عقیدے تھے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بدعتی تھے بدعتی تھے، ارے ظالموں، امام احمد رضا خان سے بڑا تو کوئی متبع سنت پیدا ہی نہیں ہوا اس دور میں۔ امام احمد رضا کی بات کر رہے ہو آپ، امام احمد رضا کی بات کر رہے ہو، شریعت پر قائم رہنا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھ لینا۔ اور سنو، اگر اس انگارے کو اس دور میں کسی نے ہاتھ میں رکھا ہے تو میرے تاج الشریعہ کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابے تم بھی گئے نام و نمود کے لیے، تم بھی گئے شہرت کے لیے، تم بھی گئے اپنی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت کا بیٹا
نہ کل بکا تھا نہ آج بکا ہے نہ کل بکے گا. حق بات ہے. زندہ باد. سوچا ٹی وی کو جائز کر لو, دنیا میں فالو ہو جائیں گے, دنیا میں مشہور ہو جائیں گے, دنیا کہے گی دیکھو مجدد صاحب آ رہے ہیں, یہ دیکھو یہ کیسا مجدد ہے, یہ ٹیڑا بھڑا ٹی وی پہ آ رہا ہے, یہ ٹیڑا بھڑا تصویر پہ آ رہا ہے. ارے سنو تو پیارے, میرے نبی نے تصویر کو حرام فرما دیا تھا. جب نبی نے حرام فرما دیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی تو وہی فرمایا ہے جو مصطفیٰ کا فرمان تھا. اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے کوئی بات نہیں لائے تھے. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی آپ تمام تصانیف کا مطالعہ کیجئے. جتنی بھی میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اوراق تصنیف فرمائے ہیں, ہر سطر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آتا. بے شک سبحان اللہ. اور ایک بات کہہ دوں, اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے دور کے اتنے بڑے امام تھے کہ اس وقت کے اجلاء علماء اکرام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں شانوء ادب طے کیا کرتے تھے. کہتے اعلیٰ حضرت کو شاعری نہیں آتی تھی, اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں آتا تھا, اعلیٰ حضرت کو وہ نہیں آتا تھا. ابے امبے تجھے کچھ نہیں آتا. جی 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 حق بات. بہت اچھا. یہ کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا آتا تھا کہ آج تک ساری دنیا پتہ ہی نہیں لگا پا سکی ہے کہ میرے احمد رضا کو کتنا آتا تھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی حضرت بہت اچھا سبحان اللہ. مولانا ضیاء الدین پروفیسر علی گڑھ کے میتھ میں بڑے ماہر بدیش سے پڑھ کے آئے تھے. آج کے دور میں بدیش کا بڑا نام ہو رہا ہے, اب تو ازہری گلی گلی میں پیدا ہونے لگے. جی جی ازہری اور کون ہے؟ وہی ازہری ہیں ہم بھی. ارے صرف ازہری ہونے سے اختر رضا نہیں ہو سکتا کوئی. تم ازہر کا سہارا لے کر اپنی عزت بڑھاتے ہو, اور قسم خدا کی میرے تاج الشریعت نے, تاج شریعہ نے ازہر سے سند لے کر کے اپنی عزت نہیں بڑھائی بلکہ جامع ازہر کی عزت میں چار چاند آ گئے. بے شک حق بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. بہت اچھا. ازہری بننے کی, ازہری بننا آسان ہے لیکن تاج شریعت بننا آسان نہیں ہے. جی جی اس لیے کہ تم پیسہ پھینک کر کے ازہری بن سکتے ہو, سند خرید کر ازہری بن سکتے ہو, لیکن پیسہ دے کر تاج شریعت نہیں بن سکتے. اس لیے کہ تاج شریعت پیسے سے نہیں بنا کرتے بلکہ میرے مصطفیٰ کی عطاؤں سے بنا کرتے. واہ 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 واہ. بہت اچھا سبحان اللہ. مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ النورانی, آپ نے اکبر کا جو اس نے اپنا ایک دین کا وہ رکھا تھا نا, بنیاد رکھی تھی دین الہی. کیا بنیاد رکھی تھی اس نے؟ دین الہی. دا گریٹ اکبر پوری دنیا جانتی ہے. اس نے مختلف دینوں کا مطالعہ کیا. اس بات کو بڑی غور سے سننا, میری قوم یہ بات کہی جاتی ہے کہ نعرہ لگانا ہے تو مجدد الفسانی کا لگانا. توجہ کرنا, مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر نے مختلف دینوں کا مطالعہ کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ایک دین کو ایجاد کیا, دین الہی. اور اس کے یہاں پر غیر مسلم رسموں کو مسلمان بڑی شان و شوکت سے ادا کیا کرتے تھے. ہولی دیوالی میں مسلمان شریک ہوا کرتے تھے. اس کے لیے کوئی عیب نہیں تھا. اسی جگہ پہ عبادت نمازیں بھی ہوتی تھی, اسی جگہ پہ پوجا بھی ہوتی تھی. تو اس دور میں اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا. اور ایک بات سن لو, یہ جو اختلافات جنم لیتے ہیں, جتنے بھی فتنے جنم لیتے ہیں, یا تو کسی بادشاہ کے دربار سے جنم لیتے ہیں یا کسی بڑے افسر کی بارگاہ سے جنم لیتے ہیں. بات سننا غور سے, یہ فتنے جو جنم لیتے ہیں یہ ایجنٹوں کے ذریعے جنم لیتے ہیں. اس لیے کہ بادشاہ کو خوشامد پسند ہوتی ہے, اور اس کے جو وزیر ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے, جی جی بالکل صحیح ہے, کا پوجا کرنی ہے,
کا بالکل صحیح کہا، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا روٹے تو روٹے، لیکن ہمارا مصطفیٰ نہ روٹے، ہمارا خدا نہ روٹے، ہمارے جانے جانا نہ روٹے۔ یہ مشن ہوتا ہے اللہ والے کا۔ اس دور میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور آپ نے اکبر کے خلاف سب سے پہلے جب آواز بلند کی تھی، اکبر نے اپنی بارگاہ میں سجدے کرانا شروع کر دیے تھے۔ لوگ سجدے کر رہے تھے اکبر کی بارگاہ میں آ کر کے، تو اس دور میں مجدد الفسانی نے سجدوں کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ سجدہ کرنا حرام ہے، اگر عبادت کے نظریے سے ہے تو کفر ہے۔ اس وقت اکبر نے بلایا تھا، بلانے کے بعد آپ کو بلایا تھا مجدد الفسانی، المختصر یہ کہ اس کے آگے جھکے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد مجدد الفسانی کو قید کر دیا گیا۔ جب جہانگیر کا دور آیا تھا تو جہانگیر کے دور میں ایک وزیر نے آ کر کے، جو بہت قریبی وزیر تھا جہانگیر تھا، اس نے آ کر مجدد الفسانی سے کہا تھا کہ سرکار، یہ آپ قید کے اندر بند تھے، آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بادشاہ کا سر قلم کر کے لاؤ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں، آپ کو بادشاہ عطا فرما دوں۔ تو مجدد الفسانی کو جلال آیا، فرمایا ظالم، ہم یہاں بادشاہت کرنے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا تھا، وزیر نے جا کر کے جہانگیر سے کہا تھا، اے بادشاہ سلامت، میں نے مجدد الفسانی سے پوچھا ہے، ان کا جواب یہ ہے۔ اب بادشاہ نے جب اتنا سنا، توڑتا ہوا گیا تھا جہانگیر بادشاہ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں، قدموں پہ جا کر کے گر گیا اور کہنے لگا، سرکار غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ اب بات یہ ہے کہ شریعت وہی ہوگی جو آپ لاگو کریں گے، اسلام وہی ہوگا جو آپ بتائیں گے۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر سوال کیا جائے کہ اہل سنت کا امام کون ہے بر صغیر میں، ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا، سنیوں کا امام کون ہے، تو اس سوال کا جواب آتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سوال کے جواب میں صرف 4 نام آتے ہیں، 4 نام آتے ہیں۔ پہلا نام شیخ محدثین علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ دوسرا نام امام حریت علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام ہوتا ہے۔ تیسرا امام مجدد الفسانی کا نام ہوتا ہے۔ چوتھا امام شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام آتا ہے۔ آج جو پھڈے ہو رہے ہیں نا دنیا میں، جھگڑے، اعلیٰ حضرت کو لے کر کے جو اختلاف ہیں اتنے سارے، میلاد کا اختلاف، فاتحہ کا اختلاف، علم غیب کا اختلاف، مصطفیٰ کی معراج کا اختلاف، مصطفیٰ کی شفاعت کا اختلاف، یہ سارے اختلافات میں کہتا ہوں پیارے، یہ 4 امام آتے ہیں، ان چاروں امام کی تصانیف اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب تم اس کو پڑھ لو، اس کے بعد امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کو پڑھنا، پتہ چل جائے گا جو ان چاروں اماموں نے مل کر کے اپنی اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں۔ تنہا میرا امام بیک وقت اپنی کتاب کے اندر وہ ساری باتوں کو جمع کرتا نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ 4 امام ہو سکتے ہیں تو امام احمد رضا کیوں امام نہیں ہو سکتے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر یہ 4 امام ہو سکتے ہیں تو میرا امام تو بدرجہ اولا امام ہو سکتا ہے۔ تو میری قوم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان پوری دنیا کے سنیت کا امام بن کر کے آئے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر سنیت ہوگی، میرے مصطفیٰ کا عشق ہوگا، وہاں تک میرا احمد رضا ہوگا۔ جہاں جہاں بھی عشق مصطفیٰ ہوگا، وہاں میرا احمد رضا ہوگا، اور جہاں جہاں احمد رضا ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ احمد رضا ہو اور عشق مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ ہو اور احمد رضا نہ ہو۔ میں نے کہا تھا احمد رضا کو پہچاننے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔
بس میرے بھائی افراتفری ختم کر لیجیے، اب آپ سکون سے بیٹھ جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد خان فاضل بریلوی ہم سنیوں کے امام ہیں۔ میری قوم، آخری پیغام میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان دنیا کے پروپیگنڈوں میں نہ پڑو، دنیا کی باتوں میں نہ آؤ، اس لیے کہ سچا پکا مجدد ہمیں بچانے کے لیے امام احمد رضا پیدا ہوا ہے، اور امام احمد رضا کو نہ سمجھ سکو تو آج کے دور میں چلتی پھرتی امام احمد رضا کی تفسیر کا نام تاج شریعت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کسی کا منہ مت دیکھنا، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، میں کہتا ہوں ہم زیادہ جانتے ہیں یا ہمارے تاج الشریعہ زیادہ جانتا ہے؟ بے شک بے شک۔ بولو کون زیادہ جانتا ہے؟ تاج الشریعہ۔ زور سے بولو کون زیادہ جانتا ہے؟ تو تم فیصلہ کرو گے یا تاج الشریعہ سے فیصلہ کراؤ گے؟ تاج الشریعہ۔ بتاؤ تاج الشریعہ کے پیچھے چلو گے یا ساتھ؟ پیچھے۔ ہمیں تاج الشریعہ کے پیچھے چلنا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ جس راستے پہ ڈال دیں گے ہم گردن جھکا کے اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے۔ اور زمانے کو بتا دو کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور ساری دنیا کو ببانگے طول بتا دو کہ عشق احمد رضا میں جیتے ہیں۔ بہت نیند آ رہی ہے، عشق احمد رضا میں جیتے ہیں، ہم بریلی کے ایک جیتے ہیں۔ من کی بات ہو تو بولو سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو یہ بتانا ہے عشق احمد رضا میں جیتے ہیں، ہم بریلی کے ایک جیتے ہیں، اور پار ڈالیں گے ہر ایک باغی کو، ہم بریلی کا دودھ پیتے ہیں۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔